السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، رواہ البخاری و مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی، بڑائی اور بزرگی، اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج کے درس میں بھی میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن پر فرشتوں کا درود ہوتا ہے، یا جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں رحمت کی، مغفرت کی۔ ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ جو انسان وضو کی حالت میں رات میں سوتا ہے، فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ انسان جو وضو کی حالت میں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بھی رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ وضو کی حالت میں ہے، طہارت کی حالت میں ہے، نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہے گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، اے اللہ تو فلانے کی بخشش فرما دے، اے اللہ تو فلانے کو معاف فرما دے، تو فلانے پہ رحم فرما، یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر صلاح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے، اور اگر فرشتے کی طرف سے ہے تو فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو یا سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد باجماعت فرض کے لیے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا گویا وہ نماز کی حالت میں ہے، جب تک وہ وضو کی حالت میں ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ یا نماز پڑھ چکا ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، وضو کی حالت میں ہے، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، کسی کو اذیت نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھی اس اپنے فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے بھی رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ دوستو، حقیقت میں یہ عمل تو بڑا چھوٹا ہے، عمل بڑا مختصر، لیکن ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں کہ وضو کر کے مسجد میں نماز کا انتظار کریں، یا نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار، اللہم بک اصبحنا اللہم بک امسینا، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت، اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھلائی بھلائی ہے، آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور جب تک آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، انتظار میں بیٹھے رہیں گے، دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو گھر جا چکے ہیں نماز کے بعد، لیکن آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا، مقصد کیا ہے؟ نماز کے لیے انتظار کرنا، تو فرشتے آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اور بھی بہت سی بھلائیاں ہیں جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی اذان سنتے ہی یا اذان سے پہلے ہی وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اسے وہ گھڑی ملے گی جو بہت ہی قیمتی گھڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقفہ ہے، 10 منٹ کا 15 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے،
اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، وہ مردود نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ خوش نصیب انسان جو پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اسے وہ وقت ملے گا، وہ گھڑی ملے گی، اور وہ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس میں سے کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا نوجوان یا ایسا انسان کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو گویا یہ شخص جو ہے مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے، اذان ہوتی ہی یا اذان سے پہلے ہی وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اسی طرح دوستو وہ شخص تکبیر تحریمہ کے ساتھ، امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جو انسان 40 دن، جو شخص 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ، امام کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیتا ہے، کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 برات لکھی جاتی ہے۔ جی ہاں، نمبر 1 براءت من النفاق، کو منافق نہیں ہو سکتا، وہ براءت من النار، اور وہ جہنم کے آگ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ خوش نصیب وہی ہوگا جو پہلے سے آ کر کے مسجد میں بیٹھے گا اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ لیکن جو لوگ دیر سے مسجد میں آتے ہیں، جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، کبھی ایک سلام پہ پہنچتے ہیں، کبھی ایک تشہد میں پہنچتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن وہ انسان جو پہلے سے مسجد میں وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرے گا اور اسے 2 بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، اسی طرح سے دوستو اسے نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، اور اگر کوئی با جماعت پڑھتا ہے تو دونوں میں 27 درجے کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو شخص پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، تو اسے با جماعت نماز پڑھنے کا، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور 5واں نقطہ، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی شخص خواہ صبح ہو یا شام ہو، جب وہ مسجد کے لیے روانہ ہوتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک اونچا سا گھر بناتا ہے، ایک بہترین مقام اسے عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص خواہ صبح کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، وہ وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو اسے بھی یہ ثواب ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے فرشتے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جن لوگوں پر فرشتوں کا درود ہوتا ہے، ان میں سے دوسرا شخص وہ ہے جو وضو کی حالت میں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، یا نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں، تلاوت کلام پاک میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور سلام پھرنے کے بعد کے جو اذکار اس میں مشغول رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر اللہ، اللہم ارحمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے جو جلدی مسجد میں جاتے ہیں، باوضو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، اور جن کے لیے فرشتے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔